عشق میرا از قلم عائشہ جبین قسط نمبر 6۔ ہادیہ کہاں ہو تم یار، کب سے تم کو تلاش کر رہا ہوں میں۔ وہ ایک کندھے پر بیگ لٹکائے دب سے آ کر سیڑھیوں پر بیٹھا۔ یہ تو یہیں تھی، تم کہاں گم تھے اور کیوں تلاش کر رہے تھے تم ہادیہ کو؟ اب کیا ضروری کام ہے تمہیں اس سے؟ سحرش علی کو دیکھ کر بولی۔ مس سحرش، مجھے جو بھی کام ہو، تم کو کیا اور میں کیوں نہ تلاش کروں اپنی دوست کو؟ کوئی تکلیف ہے تو بتاؤ۔ یہ ہر وقت بے وقت تم اپنی اس دوست کو تلاش کرتے ہو، کبھی اپنی اس کزن کو بھی دیکھ لیا کرو۔ مجھے تو تم دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہو۔ ہر وقت تمہیں اس کی پرواہ ہوتی ہے، اس کی فکر میں گھلتے ہو ہمیشہ، ہر وقت بس اس کو ہی دیکھنا چاہتے ہو۔ یہاں تک کہ تم کو اپنے گھر والوں کی بھی فکر نہیں۔ صدف نے نہ جانے کب کا غصہ آج نکالا تھا۔ یہ تم بات کس طرح کر رہی ہو؟ وہ دوست ہے میری، تمہیں دیکھا نہیں؟ اور گھر والوں کو کیا ہوا ہے؟ جب میں آیا تھا سب فٹ فاٹ تھے۔ اور ایسا بھی کیا ہو گیا جو تم یوں جلی بنی بیٹھی ہو؟ اور چھوڑو علی، چلو۔ ہال میں سر رضا نے سب کو بلایا تھا۔ ہادیہ نے اس کو کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ پکڑایا اور اس کو چلنے کا بولا۔ نہیں، رکو تم، مجھے بات کرنے دو اس سے۔ یہ سب جو بولا ہے اس نے، مجھے اس کا مطلب جاننا ہے۔ وہ صدف کی طرف بڑھا۔ ہادیہ نے سحرش کو سر کے اشارے سے چلنے کا بولا، جس پر وہ کھڑی ہوئی۔ ہاں جلدی چلو علی، سر رضا پھر غصے ہوں گے۔ تم اس بات کو چھوڑو، یہ تو ایسے ہی بول رہی تھی، کوئی مطلب نہیں تھا۔ ہادیہ اور سحرش بامشکل اس کو وہاں سے لے جانے کے لیے تیار ہوئیں، جبکہ وہ بار بار مڑ کر صدف کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، پر اسرار سی۔ میرے رنگ میں رنگنے والی پری ہو یا ہو پریوں کی رانی، یا ہو میری پریم کہانی، میرے سوالوں کا جواب دو نا۔ آج ان کے کالج میں سالانہ فیئر ویل تھا، جس میں اب وہ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے سے پرفارمنس کر رہے تھے۔ سب ان کو دیکھ کر تالیاں بجا کر داد دے رہے تھے، ایک سوائے صدف کے، جو اس وقت حسد، جلن اور رقابت کی آگ میں بری طرح جل رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کسی طرح ان دونوں کو الگ کر دے۔ کچھ دیر بعد رزلٹ اناؤنس ہوا، جس میں ہر بار کی طرح ہادیہ اور علی جیتے تھے۔ مجھے پتا تھا ہم ہی جیتیں گے، علی پرجوش ہو کر بولا۔ جب تک ہماری دوستی ہے، ہم دونوں کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ ٹرافی اور پکچرز کے بعد وہ دونوں جلدی نکل گئے تھے، جبکہ ابھی ان کے گروپ کے تمام لوگ کالج میں تھے۔ سحرش نے ہادیہ کو علی کے ساتھ جاتا دیکھا تو تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ ان کے جانے کے بعد حیدر سحرش کے پاس آیا اور بولا، سحرش کیا خیال ہے ہم بھی علی اور ہادیہ کی طرح اپنی الگ سے پارٹی کرنے چلیں؟ پارٹی اور تمہارے ساتھ، اور وہ بھی میں نشے میں ہو کیا؟ اور ہادیہ اور علی کو تو تم جانتے ہو، ان کی بات مت کرو۔ ان کی اتنی اچھی بانڈنگ ہے کہ کسی بد نظر کی بری نظر ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ وہ صدف کو ایک نگاہ دیکھ کر چلی گئی، جبکہ صدف پیچھے سے ان کو دیکھتی آگ میں جلنے لگی۔ ہال، شام کے وقت سب باہر چائے پر جمع تھے، بڑے سب الگ بیٹھے تھے اور یہ ینگ پارٹی الگ۔ چلو بھی، اب بتاؤ علی، تم ہنی مون پر کہاں جا رہے ہو؟ حیدر نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے سوال کیا تو سب نے علی اور ہادیہ کو دیکھا۔ ہادیہ کا ہاتھ ایک پل کے لیے لرز گیا، مگر وہ ایک پل میں سنبھل گئی، جبکہ علی بڑی نگاہوں سے ہادیہ کو دیکھنے لگا۔ ابھی کچھ سوچا نہیں اس بارے میں، سوچتے ہیں۔ اچھا آپی، آپ نے بتایا نہیں، علی بھائی نے آپ کو منہ دکھائی میں کیا دیا تھا؟ نور بولی۔ اس بات پر ہادیہ کو پھندہ لگ گیا اور وہ کھانستی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔